سب سے پہلے تو میں صرف 3 منٹ میں نا آپ کے سامنے اپنا ایک سوال رکھوں گا جس کا میں چاہوں گا کہ آپ مجھے جواب بعد میں دے دیں۔ سب سے پہلے جو کلیم اہل تشیعہ کی جانب سے اہل سنت پر کیا جاتا ہے وہ بخاری شریف کی روایات کو لے کر کیا جاتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو اختلافات ہوا آپس میں، وہ سیاہ سدہ کی روایتوں کو لے کر بہت اٹھایا جاتا ہے۔ اس میں پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ جو صحیح بخاری ہے اس میں کوئی بھی اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ صحیح بخاری کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہر چیز صحیح ہے۔ وہ صرف قرآن مجید ہے جو کتاب بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ اب صحیح بخاری کا کلیم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری روایات ٹھیک ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ روایات ہیں جس کو شیعہ مذہب بہت کلیم کرتا ہے جو اختلافات کے ہیں۔ اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ٹوٹل سیاہ ستہ کے اندر روایات آئی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت فاطمہ کی ناراضگی کی، وہ ٹوٹل روایات 20 کے قریب آئی ہیں ٹوٹل، اور ان میں سے جو 11 راوی ہیں نا، 11 روایتیں وہ زہری نے روایت کی ہیں 11، اور باقی کسی اور نے روایت کی ہیں۔ تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹوٹل 20 روایتیں آئی ہیں اس میں صرف زہری کی 11 روایتیں، اس میں بھی 4 میں صرف ناراضگی کا لفظ آیا، اس کے علاوہ کسی اور روایت میں ناراضگی کا لفظ نہیں آیا۔ تو آپ اس 4 روایتوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی پر اٹیک کرتے ہیں۔ اگر آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے، بخاری شریف میں 5 مرتبہ یہ روایت آئی ہے جس میں تقریباً 2 میں ناراضگی آئی ہے اور 2 میں ناراضگی نہیں آئی۔ اور اگر آپ مسلم میں جائیں گے وہاں بھی دیکھیں گے، وہاں میں بھی کچھ روایات میں ناراضگی آئی ہے، کچھ میں نہیں آئی۔ اور یہ جو روایات ہے یہ 3 صحابہ سے نقل ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عائشہ سے اور حضرت ابو طفیل سے۔ اور جس میں ناراضگی کا لفظ ہے وہ صرف حضرت عائشہ سے آیا ہے، اس میں بھی 4 صرف روایات میں ناراضگی کا لفظ ہے، باقی کسی میں وہ لفظ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ ادراج ہوا ہے، ظاہری نے کیا ہے ادراج۔ تو آپ اس روایات کو لے کر اہل سنت پر ایک بہت بڑا بلیم کرتے ہیں، جو کہ میرا خیال یہ عقل کے بھی یہ بلیم خلاف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا مجھے بتا دیں آپ جواب۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ صرف یہ 4 روایتیں ہیں، یہ 4 روایتیں یہ آپ کا ادعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 روایتیں۔ پہلی بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگوں کا آپ اپنے اجماع کے مطالب سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنے فرقے کے عقائد سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو آپ اپنے فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے افکار کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں نا کہ بخاری کو ہم نہیں مانتے، اس کی سب روایت صحیح نہیں ہے، مسلم کی سب روایات صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ غلط بھی ہیں، تو آپ کو بالکل فری ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو بھی عقیدہ اپنا چاہیں نہ چاہیں، کوئی آپ کو کم از کم ہم آپ کو یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا عقیدہ چینج کریں، لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ اپنے فرقے کے عقائد کی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ ایک نیا عقیدہ لے کے آئے ہیں جو جماعت عمریہ، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ان کے اجماع کے خلاف۔ ان جماعت عمریہ کا جو اجماع ہے، ان کے محدثین کا، ان کے مجتہدین کا، ان کے اکابر کا، کہ بخاری اور مسلم کو وہ بالاجماع صحیحین کہتے ہیں، اور اس کے سب روایات کو صحیح مانتے ہیں، سب روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کا آپ کو یہی موقف رکھ رہا ہوں کہ صحیح صرف قرآن مجید کی کتاب ہے بس، اس کے علاوہ بخاری کو صحیح بخاری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے جو راوی ہیں وہ بالکل صحیح ترین ہیں، لیکن اس میں غلط راوی بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر ہمارا یہ موقف ہوتا کہ صحیح ترین ہے کتاب، پھر تو یہ مسئلہ قابل سماعت ہوتا ہی نہ۔ جب یہ مسئلہ قابل سماعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے کچھ راوی جو ہیں وہ نہیں صحیح۔ اب صحیح بخاری کا مطلب جو اہل سنت کا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہت سارے راوی صحیح ہیں، ورنہ صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اب اس روایات کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 4 مرتبہ ناراضگی کا لفظ ہے، ٹوٹل 20 مقام۔ آپ اپنی بات کا تکرار نہ کریں، وہ سمجھ گیا، بات کی تکرار نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے اکابر کے، آپ اپنے دیکھیں، ایک شخص آتا ہے وہ ایک نئے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اس کو فری ہے وہ اپنے عقیدے کا اظہار کرے، لیکن اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہہ دے میں جماعت عمریہ کا نمائندہ ہوں، میں جماعت عمریہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے حدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح بخاری، چاپ دار الفکر، یہاں پر باب التاسع الفصل التاسع، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ينبغي لكل منصف ان يعلم ان تخريج صاحب الصحيح لاي راو كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما ضاف الى ذلك من اطباق جمهور الائمه على تسميح الكتابين بالصحيحين فهو بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما۔ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص اپنے کتاب کا نام صحیح رکھتا ہے اور اس میں روات سے احادیث نقل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روات اس کے نزدیک سب عدول ہیں،
سب عادل ہیں. اور کیونکہ بخاری مسلم سب امت کے نزدیک، امت سے مراد وہ اپنے فقہ لیتے ہیں، امت کے علماء کے نزدیک صحیحین کہلاتے ہیں، تو یہ ان کا صحیحین کہلانا یہ اس بات کے حد پر ہے، اس بات کے درجے پر ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے، پورے امت کا اجماع، بلکہ پورے جمہور کا اجماع ہے علی تعدیل من ذکرہم فیما، کہ اس کے سب روات سب کیا ہیں؟ سب عادل ہیں. یہ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، حافظ ابن حجر عسقلانی کی، جو حافظ ابن حجر عسقلانی یعنی وہ یہ آپ اس وہ فنون حدیث میں اس کا ثانی نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی معرفت صحیح و سقیم میں، معرفت الرجال میں اور معانی حدیث سمجھنے میں اس کا جماعت مریم میں اس جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں. اپنے اس کتاب میں وہ یہاں پر صفحہ نمبر 76 میں وہ فرماتے ہیں کہ بخاری جو ہے مسلم دوسرے کتب پر مقدم ہے، ارجح ہے، اس کے بعد صحیح مسلم سب سے صحیح کتاب ہے. وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الْاتِّفَاقُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ، ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے. دیکھیں ہم آپ کی بات مانیں یا حافظ ابن حجر کی بات مانیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے. اتفاق کا مطلب ہے اجماع حاصل ہے، اتفاق حاصل ہے علی القول بتعدیلہم، کہ یہ سب عدول ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اجازت دیں قطر الولی علی احادیث الولی للشوکانی، یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر اللہ آپ کا بلا کرے 230 میں شوکانی صاحب فرماتے ہیں ولا حاجت لنا فی الکلام، ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں بخاری سے، کہتے ہیں ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے سند پہ بحث کریں. فقد اجمع اہل هذا الشأن، حدیث کے محدثین کا اجماع ہے، ان احادیث الصحیحین، کہ صحیحین کے احادیث او احدہما، صحیحین کے احادیث یا ایک صحیح کے حدیث، مثلا بخاری ہے، کوئی حدیث صرف بخاری میں یا صرف مسلم میں، کلھا من المعلوم صدقہ، ہمارا اجماع ہے کہ ہمیں یقین من المعلوم صدقہ کہ یہ سب صادق ہیں، یہ سب صحیح ہیں. ہمارا اجماع ہے بالصدق بالمقبول المجمع علی ثبوتی، کہ ہم اس کے صدق پہ ہمارا اجماع ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب صدق ہے. بلے وعند هذه الاجماعات تندفع كل شبهه ويزول كل تشکیک، اور جب یہ اجماعات موجود ہیں، علماء حدیث، فنون حدیث، متخصصین حدیث جو حدیث میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، جن کا کام یہی ہے کہ حدیث میں وہ تحقیق کریں، جب ان کا اجماع موجود ہے تو پھر کسی راوی کے متعلق اگر کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی تنگ ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ مدفوع ہے، وہ شبہ غیر مسموع ہے. وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه ابلغ الرد وبينوا صحته اكمل بیان. اکابر ائمہ نے جس شخص نے بھی بخاری مسلم کے روات کے متعلق کوئی تعین کا ذکر کیا ہے، اس کو بنہایت ہی بلیغ انداز میں، مؤثر انداز میں انہوں نے رد کیا ہے. فالكلام على اسناده بعد هذا لا ياتي بفائده يعتد بها، اس کے بعد ہم بخاری مسلم کے سند پہ کسی حدیث کے سند پہ بات کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فكل رواته قد جاوزوا القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال، بخاری مسلم کے سب راوی عادل ہیں، قنطرہ سے انہوں نے عبور کیا، پل سے عبور کیا. وہ پل کی پردی طرف ہے. کون سے پل؟ یعنی وہ پل جرح و تعدیل کا جو پل ہے، کہ اس پل سے اس طرف چلے گئے تو ان پہ ان کے متعلق ارتفع عنہم القیل والقال، ان کے متعلق کوئی قیل و قال مسموع نہیں ہے، ہم نہیں سنیں گے. اچھا، اس طرح کے اقاویل محدثین کے ہاں بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال اس طرح یہ آپ کی مجبوری ہے. شیعوں کے مقابلے میں آ گئے نا، وہ پہلے طلحہ علوی بھی آئے تھے آپ سے پہلے، انہوں نے بھی احادیث ہاتھ اٹھایا. آپ کی بھی مجبوری کا احادیث ہاتھ اٹھاتے ہیں. پھر یہ قول، یہ ادراج ہے زہری کا ادراج ہے. بھائی زہری کا ادراج ہے تو کسی نے بولا کیوں نہیں؟ حافظ ابن حجر نے شرح لکھا ہے، قاضی عیاض یحسبی نے شرح لکھا ہے مسلم پر، اس میں یہ سب احادیث موجود ہیں. نووی نے شرح لکھا ہے، کسی نے نہیں کہا یہ ادراج ہے، کسی نے نہیں کہا. بیہقی نے کہا ہے، اس کی بات بھی صرف بیہقی نے کہا ادراج ہے، وہ بات باطل ہے. 1400 سال گزر گئے، بخاری پہ اتنے شروح لکھے گئے بے حساب، میں ان کا نام نہیں جانتا. کچھ عربی میں شروح بہت زیادہ ہیں، فارسی میں بخاری کے شروح ہیں، اردو زبان میں بہت سارے شروح ہیں، ترجمے کیے گئے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے، کسی نے نہیں کہا یہ ادراج ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے بیہقی کے. اس کے بعد کو کسی نے مانا بھی نہیں، رد کیا سب لوگوں نے رد. اس نے بھی نہیں کہا کہ ناراضگی والی بات، یہ بھی یاد رکھیں، بیہقی نے ہی نہیں کہا کہ جو ناراضگی ہے وہ ادراج ہے. بیہقی نے کہا جو 6 مہینے کی بیعت ہے وہ ادراج ہے. بیہقی نے 6 مہینے کی بیعت والی بات کو کہا کہ ادراج ہے. تو پھر اگر کسی کو نہیں، ابھی آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ادراج ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اس کتاب سے. اگر آپ کی کتابوں کی یہ حالت ہے کہ آپ کے احادیث میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کہ کون سا جو ہے راوی نے بعد میں ملا دیا، اس میں 1400 سال کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. جو اکابر فن تھے، جنہوں نے شرحیں لکھی ہیں بخاری پر، مسلم پر، انہوں نے وہ حاجت بھی رکھتے تھے اسی بات کو. جس مجبوری سے آپ مبتلا ہیں وہ بھی مجبور تھے. جس مجبوری سے آپ مبتلا ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی، ان کے اختلاف ابو بکر کی بیعت کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ ابو بکر یعنی ان کے نزدیک وہ ظالم ہیں، وہ سارق ہیں، انہوں نے چوری کیا ان کی مال کو، یتیم کے مال کو چوری کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ ظلم کیا. آپ کو پتہ، ان کو بھی پتہ تھا. یہ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ حافظ ابن حجر کو بھی یہ بات پتہ تھا، وہ پاگل نہیں تھا.
یہ قاضی عیاض یحسبی کو بھی پتا تھا, یہ یحییٰ بن شرف النووی کو بھی پتا تھا, آپ کے اکابر کو یہ پتا تھا. ان کے لیے آسان طریقہ یہی تھا, آسان. یہ ناراضگی والی بات یہ ادراج ہے بھائی, ہم نہیں مانتے. زہری کا اجتہاد ہے, زہری کا قول ہے, اس کی سند نہیں. صاحب میں اجازت ہے بات کرنے کی, اجازت ہے بات کرنے کی, ختم کرنا تھی. میں 20 سیکنڈ میں ختم کر رہا ہوں. یہ ان کو بھی پتا تھا, لیکن انہوں نے کسی نے نہیں کہا, صرف بیہقی نے کہا ادراج ہے. اس نے بھی ناراضگی والی بات کو نہیں کہا کہ ادراج ہے. اس نے کیا کہا, 6 مہینے کے بعد کی بیعت کی کہا کہ یہ ادراج ہے. اس کے بعد وہ بھی غلط کہہ رہا ہے, وہ بھی ادراج نہیں ہے, وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, موصول ہے, عائشہ کا قول ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے نا کہ آپ کوئی بھی حدیث آپ کو پسند نہ آئے, کہہ دو یہ راوی کا قول ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, یہ صحابی کا قول نہیں ہے, یہ بعد میں لوگوں نے داخل کر دیا اس میں, تو پھر تو اور 1400 سال کے بعد یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب آپ اس مخمصے میں پڑھتے ہیں کہ شیعوں کے خلاف آپ کی خلافت اور نظریہ امامت باطل ہو جاتی ہے, تو پھر ہاتھ اٹھائیے ان کتابوں سے, ختم بات. ان کسی بھی آپ کے کسی بھی حدیث پہ اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جس قول کا ذکر کر رہے ہیں, پہلی بات ہے کہ یہ روات باطل ہیں, روات عدول نہیں ہمارے نزدیک. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کے اجماع کے خلاف ہے, یہ آپ کے اجماع کے خلاف. دوسری بات یہ کہنا کہ یہ ادراج ہے, یہ ادراج بالکل ادراج نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے سوائے ابھی آج کے زمانے میں, کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے مناظرات بڑھ گئے ہیں اور عوام کے سامنے, سادہ عوام کے سامنے وہ بات بغیر دلیل کے کہنا بہت آسان ہوتا ہے. انٹرنیٹ میں کوئی بھی جملہ کہہ دینا وہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے اب رائج ہو گیا کہ ادراج ہے. آپ مجھے دکھائیے کہ اکابر میں سے کس نے کہا یہ ادراج ہے, کسی نے نہیں بولا. بسم اللہ. علامہ صاحب دیکھیں, میں نے تو آپ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ٹوٹل 20 روایات ہیں, تو میں نے اس پہ آپ کو جواب دیا. اگر آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر ہماری کتاب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بھی تو کئی روایتیں ہیں نا, پھر وہ بھی ٹھیک ہیں. پھر تو آپ اگر ہم پہ یہی بلیم کریں گے جی حالانکہ یہ اہل سنت کا بلیم نہیں ہے, آپ صحیح کا مطلب اہل سنت کا وہ نہیں نکال رہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ صحیح کتاب صرف قرآن مجید ہے, اس کا صحیح کا مطلب یہ ہے اس میں بہت سارے راوی صحیح ہیں. اچھا چلیں, اب اگر آپ اس طرف یہ ہیں تو جو شیعہ کی کتابوں میں جو خلفائے راشدین کی شان ہے, تو عرض یہی ہے نا, آپ کی خدمت میں عرض کرنا نا کہ اگر آپ ہی کے کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع واجب ہے, حدیث ثقلین, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہیں سیدۃ النساء العالمین ہیں, آیے تطہیر میں ان کی شان میں اور ان کے پنجتن پاک کی شان میں, وہ یہ سب آپ کی کتابوں سے اگر, میں یہ یاد رکھیں, اگر یہ فرض کریں اگر ثابت ہوتا ہے, اور وہ ایسی شخصیات ہیں جو ابو بکر کو ظالم مانتے ہیں, تو پھر اس کے سامنے میں وہ احادیث باطل ہو جاتی ہیں. کیونکہ متنازع فی ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے, ابو بکر کی خلافت ہے, کہ اس کی خلافت صحیح ہے غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ افراد جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے, یہ قرآن کے ساتھ ہیں, اور یہ سید نساء عالمین ہیں, مثلا امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ متعلق فرمائے تمہارے ولی ہیں, اگر یہ افراد ان کو صحیح نہیں سمجھتے پھر وہ صحیح نہیں ہوں گے, کیونکہ احادیث میں تضاد ہے, احادیث میں تناقض ہے. آپ کے احادیث میں ایک حدیث کہہ رہا ہے کہ ابو بکر بہت اچھا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت نیک آدمی, بہت ہی عالم ہے, پایس ہے, متقی پرہیزگار ہے. دوسرے احادیث میں ہے کہ نہیں, ان کے زمانے کے افراد کے نزدیک وہ کیا تھے, انہوں نے غصب بھیجا کیا, اور وہ زمانے کے افراد وہ عظیم شخصیات ہیں, وہ فاروق حق و باطل ہیں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پھر وہ احادیث جو آپ نے بنائے نا کہ یہ اچھے لوگ تھے, بھئی یہ وہ احادیث صحیح نہیں ہے. پھر وہ قرآن کی آیات کہ ان کے مذمت میں جو نازل ہوئے, بہرحال ان سے بھی تقویت ملتا ہے اس بات کو کہ وہ احادیث صحیح نہیں ہے. بسم اللہ کریں جناب. علامہ صاحب میں نے تو پہلے ریکویسٹ یہ کی تھی نا, یہ جو صرف 4 مقام پہ یہ لفظ آیا ہے جو ناراضگی والا, چلے آپ نے کہا جی اگر ہم خلیفہ ان کو مان لیں, تو اگر آپ جس طرح آپ بخاری کو, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں صرف 4 ہیں, یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں 4 ہیں؟ یہ آپ بخاری شریف کی اگر آپ ٹوٹل سیاہ ستہ کی روایت, نہیں سیاہ ستہ میں ٹوٹل 20 مقامات پر یہ روایت آئی ہے, اگر آپ ٹوٹل روایت نکالیں گے نا, ٹوٹل 20 مقام پہ روایت آئی ہے, جس میں سے تقریباً کی جو روایت ہے وہ زہری کے تھرو ہے, باقی جو روایت ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث سے صحیح بھی حجت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث بہت سارے احادیث ہیں بخاری میں جو ایک ہی سند کے ساتھ آیا, منفرد سند کے ساتھ آیا, آپ کو پتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب علماء کے نزدیک اس کا رد کرنے والا کافر ہوتا ہے. حدیث ایک بھی ہو نا, اگر صحیح ہے وہ حجت ہوا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے, آپ کہیں اس کے یہ تو صرف 4 ہیں. پہلی بات ہے گنتی کس نے, گنتی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 4 ہیں, مان یا صرف 4 ہیں. بخاری مسلم میں کتنے روایات ہیں جو غریب کہلاتے ہیں, غریب یعنی صرف ایک سند کے ساتھ آیا, صرف ایک راوی سے نقل ہوا. انما ایک منوی مشہور روایت میں سے کہا جاتا ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے جو مجھے یاد پڑا, انما الاعمال بالنیات, یہ صرف ایک راوی سے مروی ہے, انما الاعمال بالنیات, جیسے میرے ذہن میں پڑتا ہے. اس طرح کی روایت بہت سارے ہیں, اس کو تو آپ نے مشہور بنا دیا پوری دنیا میں, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. وہ تو کبھی نہیں گئے, صرف راوی ایک راوی سے اس کو چھوڑ دو. کتنے روایت ایسے ہیں. میں آپ کی مجبوری آپ کو دکھاتا ہوں, آپ لوگوں کی مجبوری کیا ہے. ایک منٹ, آپ کے پاس احادیث ہی کم ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے جامع العلم جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من جوامع الکلم, تالیف
ابو الفرج عبد الرحمن ابن شہاب الدین الشہیر ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے 4 دار ابن کثیر کی صفحہ نمبر 32 میں ابن نبی داؤد سے روایت کرتا ہے نظرت فی الاحادیث المسند، میں نے جتنے احادیث ابو داؤد سجستانی سے کہ میں نے جتنے احادیث سند کے ساتھ ہیں، اب وہ سند سب صحیح نہیں ہے، مسند دیکھے ہیں تو وہ کتنے احادیث ہیں، کہتے ہیں فاذا هو 4000 حدیث، سب 4000 حدیث ہیں آپ کے پاس۔ یہ مشہور کرانا کہ آپ کے لوگوں کے پاس حدیث زیادہ ہیں، اس میں سے مکررات حذف کریں، اس میں سے مراسیل حذف کریں، اس میں سے مقطوعات حذف کریں، نکال دیں۔ حدیث آپ کے پاس بہت کم ہے، خود حدیث آپ لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ بخاری، مسلم، صحاح ستہ، مسند احمد بن حنبل، جامع کبیر طبرانی، جامع البزار، مسند ابو یعلا موصلی، ان سب کو ملا دیں، یہ سب 5-6 ہزار حدیث میں صحیح نہیں ہے۔ وہ بھی اس طرح صحیح بنیں گے کہ آپ صحت کے جو معیار ہیں اس کو بہت ڈھیلا کر دیں، اس کو بہت فلیکسیبل بنا دیں، 4-5 ہزار بنتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کبھی اس بحث کو کھول دوں کہ آپ کے پاس احادیث بہت کم ہیں تو میرے پاس بہت سارے شواہد ہیں اس بات کے، بلکہ دلائل قطعیہ ہیں، براہین ہیں، تو یہ کہنا کہ صرف 4 حدیث ہیں، یہ ایک حدیث بھی ہے نا وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ پہلی بات ہے یہ آپ نے گنتی کیا نا کہ 4 حدیث ہیں، بسم اللہ۔ ایک حدیث ہو وہ بھی حجت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے میں شیعہ کی کتابوں سے حوالے دے دیتا ہوں، پھر آپ وہ بھی تسلیم کر لیں۔ ابن ابی الحدید ہے فی شرح نہج البلاغہ، وہ کب سے شیعہ بنا؟ وہ کب سے شیعہ بنا؟ یہ ہے تو شیعہ کی کتاب ہے نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کس نے بولا آپ کو کس نے بولا ہے کہ وہ شیعہ؟ ابن ابی، دیکھیں یہ آپ کلیم نہیں نہ کر رہے شیعہ، ورنہ اس کو ہر دنیا اس کا اپنا قول مانتے ہیں، اس کا اپنا قول میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، اس کا وہ دیکھیں، اس کا میں آپ کے علماء کا اقوال اور اس کا اپنا قول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابن ابی الحدید کیا شیعہ تھا یا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، یہ میں کچھ 5-6 کتابیں دکھاؤں گا، آپ خود دیکھ لیجیے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان لابن خلکان، مجلد 7 چاپ دار صادر بیروت۔ ابن خلکان بھی بہت ہی کٹر انٹا شیعہ آدمی ہے، نواسب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 342 میں عز الدین ابن ابی الحدید اس کے بعد کہتا ہے واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، یہ شافعی کے فقہ کی اس نے تعلیم حاصل کیا۔ یہ کتاب ہے المنار، شیخ رشید رضا جو بہت بڑے عالم تھے اور محمد عبدو کے شاگرد تھے، یہ 19ویں صدی کے ابتدا میں، معاف کیجیے 20ویں صدی کے ابتدا میں، جو کہتے ہیں 1900 کچھ، اس کے ابتدا میں یہ مصر میں بہت بڑے اسلامک تھنکر تھے، اسلامک ریسرچر تھے، اور اس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہابی لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ ان کا ہے تفسیر المنار، اس میں جلد نمبر 14 میں یہاں پر شرح ابن عبد الحدید کے متعلق وہ بات کرتے ہیں۔ للشیخ عز الدین شرح نہج البلاغہ للشیخ عز الدین ابی حامد عبد الحمید الشہیر ابن عبد الحمید، اس کے متعلق پھر وہ اگلے صفحے میں کہتے ہیں والمصنف من المعتزلہ، مصنف معتزلہ میں سے ہیں، وهم متفقون، اور معتزلہ کا اجماع ہے علی ان بیعۃ ابی بکر بیعۃ شرعیۃ صحیحۃ، کہ ابو بکر کی بیعت شرعی ہے، صحیح ہے، وکذا بیعۃ سائر الخلفاء الاربعہ، اور اسی طرح جو 3 مزید خلیفہ ہیں ابو بکر کے علاوہ ان سب کی بیعت صحیح شرعی ہے۔ واختلفوا فی التفضیل، لیکن وہ تفضیل میں کہ افضل کون ہے خلفاء میں، اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، جزء اول، عیسیٰ البابی الحلبی وشرکاؤہ، ان کی مطبعہ میں چھپی ہے سن 1965 میں مصر میں، قاہرہ میں۔ خود ابن عبد الحدید کہتا ہے القول فیما ذهب الینا الیہ، اس بات کی تفصیل کہ ہمارے علماء معتزلہ کا عقیدہ امامت میں کیا ہے اور تفضیل میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور خوارج اور باغیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اتفق شیوخنا کافہ رحمہم اللہ، ہمارے معتزلہ علماء کا سب کا اجماع ہے، المتقدمون منہم والمتاخرون، چاہے وہ پرانے معتزلی تھے، کیونکہ معتزلہ تو اشاعرہ سے پہلے آئے تھے، واصل ابن عطا کی پیدائش سنہ 85 کے یا اس سے پہلے اس کی واصل ابن عطا کی ہے، جو بہت ہی لائق آدمی تھا۔ یہ معتزلے کا جی کیا فرما رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اس کو آپ نہیں ٹھیک نہیں ہے، میں دوسروں کے بتا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے، میں نہیں، ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں مجھے واضح کر دینا کہ یہ اب اس کو کبھی دوسرے تکرار نہ کریں، کیونکہ یہ بہت پھیل گیا ہے دنیا میں کہ ابن ابی الحدید شیعہ ہے۔ کہاں سے شیعہ؟ المتقدمون منهم والمتاخرون، سب معتزلہ علماء کا اجماع ہے، چاہے پرانے یا چاہے نئے، والبصریون والبغدادیون، چاہے وہ بصرے کے علماء ہوں یا بغداد کے علماء ہوں، علی ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، شرعی ہے، وانہا لم تکن عن نص، اور یہ ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی بیعت نص سے نہیں تھا، منصوص نہیں تھے وہ، وانما كانت بالاختیار الذي ثبت بالاجماع، ابو بکر کی بیعت کی صحت کس بات پہ منحصر ہے؟ اختیار پر، کہ صحابہ نے ان سے کیا بیعت کیا، ان کی بیعت۔ اچھا، یہ اختیار جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کسی کو خلیفہ بنتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے، کہتے ہیں یہ بھی نص سے ثابت نہیں، یہ اجماع سے ثابت ہے، خود اختیار اس اجماع سے ثابت ہے، اور ابو بکر کے بیعت پہ ابو بکر کی بیعت کی صحت اختیار سے ہے، بغیر الاجماع کونه طریقا الى الامامہ، بلے اور اجماع کے بغیر بھی اختیار جو ہے امام بننے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ثابت ہے۔
اچھا پھر اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 12 میں یہ فرماتے ہیں وتزعم الشيعة انه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامير المؤمنين خاطبه بذلك جلة المهاجرين والانصار ولم يثبت ذلك في اخبار المحدثين. کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا تھا اور مہاجرین انصار سب نے ان کو اس لقب سے پکارا تھا, لیکن یہ محدثین کے روایات میں یہ بات ثابت نہیں ہے. ودعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوصايته إليه بما أراده وأصحابنا هنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون إنها لم تكن وصية بالخلافة بل بكثير من المتجدات بعده أفضى بها إليه عليه السلام وسنذكر طرفا من هذا المعنى فيما بعد. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کا وصی کہا گیا. کہتے ہیں ہم ان کا انکار نہیں کرتے کہ ان کو وصایت تھی, لیکن یہ خلافت کی وصایت نہیں تھی, دوسری چیزوں کی وصایت تھی. مثلا ان کا قرضہ ہے, کسی کی امانت ہے واپس کرنا, ان چیزوں کی وصیت تھی. اور کہتے ہیں میں بعد میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ کس چیز میں وصایت ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام وصی. تو یہ شیعہ نہیں ہے, ان کا اپنا قول ہے. اسی طرح میں آخری جملہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں. منہاج السنہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں منہاج السنہ النبویہ ابن تیمیہ جزء اول, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 70 میں خود ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. معتزلہ میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت کو نہ مانے. سب معتزلہ اس کو مانتے ہیں. بل هم متفقون على تثبيت الخلافة الثلاثة. سب معتزلہ کا اجماع ہے کہ تینوں کی خلافت صحیح ہے. وَأَمَّا التَّفْضِيلُ فَأَثْبَتَهُمْ فَأَئِمَّتُهُم وَجُمْهُورُهُم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر. تفضیل کے معاملے میں کون افضل ہے خلفاء میں؟ کہتے ہیں جمہور معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہے. یعنی کس افضل ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. وفي متاخرهم من توقف في التفضيل. معتزلہ کے متاخرین میں بعد میں جو علماء ہیں ان میں ہیں ایسے جنہوں نے توقف کیا, کہتے ہیں میں نہیں معلوم افضل کون ہے خلفاء میں. وبعضهم فضل عليا, صرف ان میں سے بعض نے علی علیہ السلام کو افضل مانا ہے. فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشد من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. تو اس مسئلے میں امامت کے مسئلے میں توحید اور عدل اس مسئلے میں یہ بالکل زیدیہ جیسے ہیں, کیونکہ زیدیہ بھی نسب کو نہیں مانتے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھا بھائی. آپ کہتے ہیں مجھے شیعوں کی کتاب سے کچھ ملا. ابن ابی الحدید کہاں شیعہ, کب سے شیعہ بنا بھائی؟ معتزلہ کے عقیدہ دنیا والوں کو معلوم ہے. امامت کے مسئلے میں وہ ابو بکر عمر کے امامت کو بالکل شرعی مانتے ہیں. جی بسم اللہ. علامہ صاحب شیخ الطوسی وہ اس کو آپ شیعہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی مانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تذکیر الشافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ایک قریشی شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی امیر المؤمنین آپ کو خطبے میں کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں اے اللہ ہمارے معاملات اس طرح فرما. تفسیر الشافی نہیں, تلخیص الشافی ہے. تلخیص ہی میں نے کہا ہے. تو ہمارے معاملات صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ ہے؟ صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ ہے؟ جی میں جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 317 ہے. تلخیص الشافی نہیں, وہ خود شافی ہے, کتاب الشافی ہے, نہ تلخیص الشافی. شیخ طوسی نے التذکیر الشافی کے اندر یہ کہا ہے نا. اچھا جلد نمبر 3 کیا ہے؟ صفحہ نمبر 317. اچھا بس بات کرتے جائیں. بسم اللہ. تو اس میں مولا علی, حالانکہ میرا جو بات کا تھا میرا یہ تھا کہ جو بخاری شریف کی روایت تھی ہم اس پہ بات کریں جو اس پر بلیم ہوتا ہے, لیکن وہ بات آگے خلافت کی طرف نکل رہی ہے تو اس طرح ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. تو لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو اتنا ہی آپ کر رہے ہیں تو آپ شیعہ کتابوں کے اندر بھی بے حساب روایات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان واضح ہیں. اگر آپ پڑھیں, میں یہاں پہ سکین بھی دکھا دیتا ہوں تو وہ تو واضح ہے. تو پھر بالکل کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہماری کتابوں میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے. یہ تلخیص الشافی کی جلد نمبر 3 بتا رہے ہیں بھائی. یہ تلخیص الشافی میرے ہاتھ میں, تلخیص الشافی, ٹھیک ہے نا. تلخیص الشافی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں کیا تلخیص الشافی ہے؟ نہیں, یہ میں نے روایت کاپی کی ہے ویسے. اچھا میں تلخیص الشافی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ تلخیص الشافی ہے, یہ تلخیص الشافی ہے بھائی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, تلخیص الشافی اس میں صفحہ نمبر 3, اس کے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 317 نہیں ہے. اس کا چھاپ بھی یہ کیا ہے بھائی, جہاں تک مجھے یاد ہے یہ صرف یہی چھاپ ہے اس کی. جو دوسرا کوئی چھاپ اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ کہ تلخیص الشافی ہے شیخ الطوسی رحمہ اللہ کی, یہ جلد نمبر 3 ہے. اور اسی کتاب میں اسی مجلد میں 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. اچھا یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی. جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی, یہاں سے شروع ہوا نا یہ فصل, یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہو. تو اس کے انتہا جو ہے بھائی یہ صفحہ نمبر 246 میں انتہا یہ ہے 246. انتہا الجزء الثالث ویلیہ الجزء الرابع. جز نمبر 3 جو ہے دیکھ صفحہ نمبر 246. جز نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور جز رابع شروع ہوتا ہے. اور پھر جز رابع یہ ہے بھائی, جز رابع یہاں سے شروع ہوتی ہے بعد میں اگلے کچھ صفحوں کے بعد. جز رابع یہ فہرست ہے, فہرست کے بعد تلخیص الشافی جز الرابع.
جزء الرابع یہ صفحہ 317 ہے ہی نہیں. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. فی ابطال امامت عمر کے امامت کے ابطال, یہ صفحہ نمبر 2 3 4 5 پر شروع. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے سچ بتاؤ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ نیٹ پہ میں نے, ہاں نیٹ پہ دیکھا ہے, نیٹ پہ دیکھا آپ نے. آپ کی مجبوری یہی ہے. ایک دفعہ میری ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا الازہر کے. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. الازہر کے ایک عالم سے شیعہ کی کتابیں تو نہیں نہ لے سکتے, ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور بھائی یہ پی ڈی ایف ملتا ہے, پی ڈی ایف میں ملتا ہے, یہ پی ڈی ایف میں ہے انٹرنیٹ. تو ایک دفعہ کسی اور مکتبہ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کہ میں نے روایت تو نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ایک الازہر کے بہت بڑے عالم سے, ان کا نام ہے شیخ محمود شعبان. وہ اخوان المسلمین میں بہت بڑے ہیں. جب اخوان المسلمین کی حکومت گری تھی تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا بیچارے کو. اس کا انٹرنیٹ میں موجود ہے میرا مناظرہ عربی زبان میں. تو انہوں نے بھی کوٹ کیے تھے کتاب تلخیص الشافی سے. تو میں نے اسی مناظرے سے اسے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی میں تلخیص الشافی دیکھی ہے, اس کا رنگ آپ نے دیکھا, اس کا جلد ہے پیلا ہے, بلو ہے, کالا ہے, ریڈ ہے, کیا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ جس حدیث کو کوٹ کر رہا تھا وہ حدیث ہے تلخیص الشافی میں ہے, لیکن وہ اس طرح ہے کہ شیخ توسی نے, یہ تو تلخیص الشافی تو شیخ توسی کی نہیں ہے کتاب, یہ کتاب ہے سید مرتضیٰ کی. انہوں نے خلاصہ کیا. سید مرتضیٰ نے یا آپ کہتے ہیں چلو شیخ توسی نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث نقل کیا جاتا ہے, اور اس کو رد کیا انہوں نے, ہم نہیں مانتے اس لیے یہ حدیث باطل. جیسے ابھی میں نقل کرتا ہوں نا, میں بخاری مسلم کی کوئی حدیث لے لیتا ہوں, نقل کرتا ہوں, پھر کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہیں, اس وجوہات پہ بنا پر نہیں مانتے. انہوں نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس کو رد کرے. تو یہ بیچارے جو انٹرنیٹ پہ مواد ڈالتے ہیں یا اپنے کوئی کتاب لکھتا ہے شیعوں کے خلاف, وہ تو بہت سارے کم ہیں جو ریفرنسز کو چیک کرتا ہے. آپ کسی کتاب میں حوالہ دے دیں, 99% لوگ یا 95% لوگ ریفرنسز کو چیک نہیں کرتے, وہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی اس نے سچ بولا. تو کسی نے وہ ڈال دیا تھا, تو شیخ محمود شعبان نے جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا انٹرنیٹ سے. تو اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس کو قسم دیا تھا کہ تم قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے دیکھا. اس نے کہا میں نے کتاب نہیں دیکھا. تو آپ نے بھی کتاب نہیں دیکھا نا, تو یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میرے بھائی, پی ڈی ایف اس کا موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. یہ سرچیبل بھی ہے. بعض ایسے مکتبات ہیں کہ اس میں پی ڈی ایف کی بھی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ اس کو آپ HTML میں, وہ ویب صورت میں, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, الفاظ ڈال کے اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. جو الفاظ آپ ڈھونڈتے ہیں نا, اگر وہ مل گیا آپ کو تو آپ اس کا حوالہ لے کے آئیں, اس کا اسکین لے کے آئیں, تو تاکہ میں دیکھوں تو انہوں نے کیا بولا. تلخیص الشافی میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں ابو بکر عمر کی تفضیل ہو یا ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو یا ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو جس کو مصنف نے مانا ہے. اس کتاب میں ایسی احادیث ہیں کہ وہ روایت نقل کرتا ہے رد کرنے کے لیے. جی جناب. شیخ عباس قمی, تو اس کے بارے میں آپ کا, اس کے بارے میں یہ بھی ایک شیعہ عالم دین ہے, یہ ابھی ریسنٹلی ان کا وفات ہوا ہے کوئی 70 سال پہلے. تو اگر انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ واضح ہے حضرت ابوبکر, ٹھیک ہے, آپ نے اگر کتاب آنکھوں سے دیکھا تو کوٹ کریں بھائی. اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا نا, انٹرنیٹ سے کو نقل کر رہے ہیں. انٹرنیٹ میں شیعوں کے خلاف جتنا مواد ہے میرے عزیز, اس میں خیانت ہے, وہ پورا نقل نہیں کرتے. شیخ عباس قمی کے کتاب میں ابو بکر عمر کی کوئی تعریف نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ کوئی حدیث نقل کریں اس کو رد کرنے کے لیے, اس کی بطلان بیان کرنے کے لیے, اس کی کس بیان کرنے کے لیے. ان کی منتہی الاعمال میرے پاس ہے, بتاؤ کون سی جلد ہے, بتاؤ میں لے کے آتا ہوں. جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہوگا آئی تھنک, ایک منٹ, صفحہ نمبر اس کا 230 ہے یا 630 تھا, 230 یا 200, کون سا 230 کیا, اور 230 ہے یا 630 ہے. تو آپ نے خود بھی نہیں دیکھا نا اس کو. ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں. نہیں وہ آپ کھول لینا ایک منٹ, ان میں تو میں لے کے آتا ہوں نا, میرے پاس ابھی میز پہ نہیں ہے, مجھے لانا ہوگا شیلف سے, وہ شیلف سے لانا ہوگا. ایک منٹ ہاں, میں آپ کی آواز بھی میوٹ کر دیتا ہوں, ایک منٹ, تاکہ آپ میرے غیر موجودگی میں باتیں کریں. عزیزو, یہ منتہی الاعمال ہے, منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی جلد نمبر 1, اور یہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے, یہ ایک فارسی کی کتاب ہے. انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کے زندگی کو لکھا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 230 میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230, وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صفحہ نمبر 226 میں یہ شروع ہوتی ہے. صفحہ نمبر 230 آپ کا یہ آ گیا بھائی, یہ 232 ہے, ٹھیک ہے نا, 232 228 تو اس میں یہ 230 ہے, ٹھیک ہے, 230 گفتان کی چون مراجعات نہ ہوا. اچھا, اس میں کیا لکھا ہے اس میں؟ حضرت امام حسن, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. عربی میں لکھا ہوا نا, اس میں اور بھی کتاب ہے نہیں, منتہی الاعمال فارسی کی کتاب ہے.
اچھا فارسی تو اس میں دیکھیں نا، آپ پڑھ کے سنائیں یہ پیج سارا. یہ پیج اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے واپس، ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے جب واپس آ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی جو وفات نزدیک ہے، تو وہ انہوں نے مقرر صحابہ کے درمیان انہوں نے خطبے پڑھے اور ان کے بعد جو فتنے ہیں ان سے انہوں ان کو ڈرایا ہے، اور اپنے جو فرمائشات تھے ان سے ان کی مخالفت کرنے کی انہوں نے تحذیر کیا ہے، ان کو دھمکی دیا، باخبر کیا، اور وصیت کیا ہے کہ ان کے بعد سنت سے اور ان کے طریقہ کار سے ہاتھ نہ اٹھائیں اور دین الہی میں بدعت نہ داخل نہ کریں، اور ان کو حکم دیتے تھے کہ ان کے بعد متمسک شون بعطرت و اہل بیت باطاعت و نصرت و حراست و متابعت ایشان برخود لازم دانن، کہ ان کے بعد وہ صحابت تمسک کریں عطرت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی طاعت اور ان کی نصرت اور ان کی حراست یعنی اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت اور ان کی متابعت کو اپنے اوپر واجب بنائیں، اور منع فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مختلف راستوں میں چلے جائیں اور مرتد ہو جائیں، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ اے لوگ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان اور تم لوگ حوض کوثر پر مجھ پہ وارد ہو جاؤ گے، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ دو بہت ہی قیمتی چیز یعنی ثقلین میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ کتاب خدا و عزت کہ اہل بیت من، پس نظر کنید کہ چگونه خلافت من خواہید کر، پس تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم عطرت اور قرآن کے ساتھ کیا کرو گے، بتحقیق بدرستی کہ اللہ تعالیٰ جو لطیف خبیر ہے اس نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاکہ حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں، بتحقیق میں دو چیزوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، پس تم سبقت نہ لینا، آگے نہ بڑھنا میرے اہل بیت سے، اور تم پراکندہ نہ ہونا، متفرق نہ ہونا اہل بیت سے، و تقصیر مکنی در حق ایشان کہ ہلاک خواہید شد، اور اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، وہ چیز تعلیم ایشان مکنید، اور اہل بیت علیہ السلام کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرو کہ بتحقیق بدرستی کہ ایشان داناتر اند از شما کہ وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں، و چنین نیابم کہ شما را کہ بعد از من از دین برگردید، اور مجھے یہ نہ پتا چلے، میں آپ کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ میرے بعد آپ لوگ دین سے ہٹ گئے ہو، وہ کافر شوید اور کافر ہو جاؤ، اور شمشیر بہا بر روی یک دیگر بکشید، اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاؤ، میں اس حالت میں تم کو نہ پاؤں، پس ملاقات کنید من یا علی را در لشکری کی مانند سیل در فراوانی و سرعت و شدت، اور میں نہ پاؤں کہ تم میری جنگ میں آ جاؤ یا علی علیہ السلام کے جنگ میں آ جاؤ ایک بڑے لشکر میں جو سیل کی طرح ہوگا. اچھا اس طرح یہ ہے صفحہ نمبر 230 میں، اور صفحہ نمبر کیا بولا 630 میں؟ نہیں 230 ہی 200. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس بک ہو کسی اور مکتبہ کی پرنٹ ہوئی. دیکھیں بھائی آپ ادھر آئے نا، ہمیں ریفرنس دینے، تو آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے اس کتاب میں دیکھیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب کس پرنٹ کا ہے، وہ حدیث ہے یا نہیں. میں تو آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ حدیث نہیں ہے. اگر یہ حدیث اشارہ کر رہا ہے مجھے پتا ہے، میں شیخ عباس قمی کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کتنے کٹر شیعہ تھے. حدیث کا تو مولائی شیعہ بول سکتے بہت بولتے ہیں آپ کے علماء. آپ کے علماء کی کتاب شیعوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مواد ہے شیعوں کے خلاف انٹرنیٹ پہ کہ شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے وہ اکثر جھوٹ ہے. اگر جھوٹ نہیں ہے تو تختی ہے، یعنی ایک حصہ کسی شیعہ عالم نے کسی بات کو نقل کیا ہے رد کرنے کے لیے، تو پھر اسی کو وہ لے کے آتے ہیں. شیعہ کتب میں یاد رکھیے، شیعہ کتب میں ابوبکر عمر کی وہ تعریف کہیں نہیں ہے. ہاں میں اپنے وہ پہلے سوال پہ واپس آنا چاہوں گا کہ جو ہماری علامہ صاحب جو سیاستہ کی روایتوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق، صرف میں اس روایتوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان روایتوں کو لے کر جو ان کو ناراضگی کا بلیم کر کے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو روایتیں ہیں 20 روایتوں کا آپس میں اختلاف ہے، کئیوں میں لفظ ہے کئیوں میں نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیسے پہنچیں گے کہ جو لفظ آیا وہی ٹھیک ہے باقی ساری غلط ہے؟ اگر تو صحیح ماننی ہے تو پھر دوسری روایتوں کو بھی صحیح ماننی ہے. اس کو ہم تفصیل میں جب ہم تقریر کریں گے نا، جب ایک دفعہ اس روایات میں ہے وہ آپ کی خود صحیح ترین کتب میں سے عائشہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے انہوں نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، اور ابوبکر نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو وہ اس مسئلے پر وہ ابوبکر سے ناراض ہو گئی اور وہ ناراض کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. اور اس بات کے کئی شواہد ہیں. عائشہ پہلی بات ہے کہ عائشہ وہ ایسی شخص نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے متعلق غلط بات نقل کرے، ٹھیک ہے نا؟
اپنے والد کو وہ اپنے والد پہ فخر کرتی ہے. وہ سب کچھ ہے اس کے والد ہے اس کے پاس, وہ خلیفہ بنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسی بات کہے جس میں اس کے والد کو بری نظر سے دیکھا جائے. تو جب وہ یہ نقل کرتی ہے اس کے بعد جی سر بسم اللہ کر. حضرت عائشہ سے عروہ بن زبیر کے تھرو زہری تک روایت پہنچی ہے. تو میں نے آپ کو یہ پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی اس حضرت عائشہ سے جو روایت ہوئی ہیں اس کئی روایتوں میں لفظ آیا ناراضگی کا, کئیوں میں نہیں آیا. یا تو آپ پھر ہمیں لائیو ساری روایتیں کھول کے دکھائیں حضرت عائشہ سے. آپ جو ناراضگی والی لفظ آیا وہ آپ مان رہے ہیں, لیکن جو ناراضگی کا لفظ نہیں آیا وہ آپ قبول نہیں کرتے. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ اس میں زہری کا انہوں نے خود اندراج کیا ہے, کیونکہ جب اندراج نہ ہو تو وہ ظاہری بات ہے کئیوں میں آیا لفظ, کئیوں میں نہیں آیا, اور 4 میں صرف آیا, باقی روایتوں میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اندراج کیا, کیونکہ جب حضرت عائشہ سے عروہ بن زبیر کے تھرو زہری تک روایت پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی سب روایتوں میں ناراضگی کا لفظ نہیں آ رہا. اور جب حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو طفیل کے تھرو آ رہی ہیں اس میں تو لفظ بالکل سرے سے ہی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امام بخاری ان روایتوں کو لے کر آئے ہیں, باقی جو ابو داؤد ہو گئے, امام ترمذی ہو گئے, انہوں نے تو سرے سے اس کا رد کر دیا ہے کہ مطلب اس کی تو کوئی اصل موجود ہی نہیں ہے, جس طرح میں نے آپ کو سارا مقدمہ رکھا ہے. اچھی بات ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزو. اگر ایک حدیث میں ایک بات ہے اور دوسری حدیث میں یہ حدیث صحیح اپنی جگہ اور دوسری حدیث میں یہ روایت کی گئی ہے لیکن وہ حصہ اس میں نہیں ہے, تو کیا ہم اس کو رد کریں گے؟ عزیزو ملاحظہ فرمائیے, اس پر علماء نے بحث کیا ہے. میں آپ کے صحیح ترین کتب سے آپ کے صحیح ترین علماء کے مجید علماء کے اقوال دکھاتا ہوں کہ ایک حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, ایک حدیث وہ نقل و عبارات ہیں لیکن ایک حدیث میں کچھ فقرے زیادہ ہیں. اگر وہ کیا ہم اس کے متعلق کیا موقف اختیار کریں, ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب میں نے اس روایتوں کو لے کر آپ کو پورا مقدمہ رکھا ہے کہ کن کن راویوں سے ہوئی ہے روایت اور کہاں کا لفظ ایڈ ہوا ہے. جو آپ نے آگے ریفرنس دیا وہ صرف آپ ایک حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں. میں ایک حدیث کا ریفرنس نہیں دے رہے ہیں, ایک حدیث کا ریفرنس نہیں دے رہے ہیں, آپ اجازت دیں. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کیا ہے, فدق ان کو نہیں دیا گیا ہے, وہ ناراض ہو گئی ہیں اور وہ سلام اللہ علیہا ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا ہے. یہ اس کی روایت بہت سارے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت میں نہیں, اس کے کئی روایت. اجازت دیں. اب آپ کہتے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 روایت میں, ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت میں. نہیں میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو وہ جو بخاری شریف میں 20 روایت. یہ ایک سوال کیا نا, اس کا جواب سننے دیں. اس پہ بات کر رہا ہے. ایک سوال کیا نا کہ آپ نے کہا ناراضگی والی بات دوسری روایت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب پہلے سنیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے مسلم نے حجاج قشیری نے شابوری کی کتاب ہے, بہت مشہور معروف, آپ جانتے ہیں سب اس کو. اچھا, یہاں پر یہ کتاب ہے دارالفکر کی چھپی ہوئی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 18 میں مقدمے میں مسلم خود فرماتے ہیں المعنى الزائد فی الحدیث المحتاج الیہ یقوم مقام حدیث تام. اگر 2 حدیث ہیں, ایک حدیث میں ایک معنی زائد ہے جو دوسری حدیث میں نہیں ہے, وہ حدیث جس میں معنی زائد ہے وہ ایک حدیث تام کا مقام لے رکھتا ہے, وہ ایک کامل حدیث کا مقام لے رکھتا ہے. اس کی نہیں ہوگا کیونکہ دوسری حدیث میں نہیں, ہم اس کو رد کریں گے, ٹھیک ہے نا. ایک حدیث مثلا ایک حدیث میں نقل کیا ہے, اس میں ناراضگی کا ذکر نہیں, دوسری حدیث میں ناراضگی کا ذکر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑیں گے. اچھا, پھر یہاں پر انہوں نے لأن حکم اہل الحدیث, یہ میں اس کو اردو زبان میں جو ترجمہ والا ہے نقل کروں گا تاکہ آپ کا وقت بچ جائے. یہ شرح مسلم ہے, شرح مسلم تالیف ہے وحید الزمان صاحب کی, نووی صاحب کے شرح کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے, جلد نمبر 1. یہاں پہ مقدمہ مسلم میں وہ فرماتے ہیں حکم اہل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رواه. جو ہمیں پتہ ہے, مسلم خود فرماتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے محدثین کا مذہب, محدثین کا منہج, کہ اگر ایک محدث جو ثقہ ہے دوسرے نے اس کی بات کا کچھ حصہ نقل کیا ہے, لیکن یہ نقل کرتا ہے, اس کے علاوہ دوسروں کو بھی نقل کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بات کو مانا جائے گا. في بعض ما روى أمعنا في ذلك على الموافقة لهم, فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. اگر ایک حدیث کو نقل کیا جاتا ہے, دوسرا شخص آتا ہے اسی کو نقل کرتا ہے ایک زیادہ کے ساتھ, اس میں ایک معنی ایک فقرے زیادہ ہیں, تو وہ زیادہ قبول کیا جائے گا.
اب دیکھیں اس کو اردو زبان میں کس طرح ترجمہ کیا ہے. اہل علم نے جو حکم کیا ہے اور جو ان کا مذہب معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس روایت کو ایک ہی محدث نے روایت کیا ہو وہ قبول کی جائے گی، شرط سے کہ وہ محدث شریک ہو اور ثقہ اور حافظ لوگوں کا ان کی بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں ان کا موافق ہو. پھر جب یہ حال ہو اس کا اور کسی روایت میں کچھ عبارت زیادہ کرے تو اس کے ساتھیوں کے روایت میں نہ ہو تو قبول کی جائے گی. اگر روایت میں کچھ مطلب زیادہ ہے تو وہ قبول کی جائے گی. ملاحظہ فرمائیے شرح علل ترمذی ہے ابن رجب الحنبلی جز نمبر 1. زیادت الثقہ ثقہ جب ایک معنی زیادہ لے کے آتا ہے دوسری حدیث میں نہیں ہے. اچھا ورب قال ابو عیسیٰ ترمذی نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کا جو مؤلف ہے، رب حدیث استغرب لزیادت تکون فی الحدیث، بہت سارے ایسے احادیث ہیں جن کو غریب کہا جاتا ہے. غریب کہا جاتا ہے یعنی منفرد ہے، اس کی روایت ایک طریق سے آیا کیونکہ اس میں ایک مطلب زیادہ ہے دوسرے حدیث میں نہیں. وانما يصح اذا كانت زیادہ ممن يعتمد على حفظه، یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، یہ زیادہ والی حدیث صحیح ہوتی ہے مگر شرط کے ساتھ کہ جو شخص زیادہ کو نقل کر رہا ہے اس کی وہ معتمد ہو، اس پہ صحیح آدمی ہو، قابل اعتماد ہو. مثل ما روى مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر، اس روایت کو دیکھیے، نافع نے عمر سے روایت کیا، ابن عمر سے روایت کیا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر في رمضان على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین صاعا من تمر او صاعا من شعیر. اچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا زکوٰۃ جو رمضان میں عید سے پہلے فطرہ نکالنا ہوتا ہے اس کو واجب کیا ہے ہر کس پر، ملاحظہ فرمائیے، ہر آزاد اور ہر غلام پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسلمین بشرط کے مسلمین میں سے ہو. اب یہ مسلمین والی جو عبارت ہے دوسری حدیث میں نہیں ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فطرت دینا ہے ہر آزاد اور ہر غلام کا، چاہے مرد ہو عورت ہو. اگر آپ کے پاس کرسچن غلام ہے اس کا فطرت دینا واجب ہوگا، لیکن ابن عمر کے حدیث میں کیونکہ من المسلمین ہے تو اگر آپ کے پاس کرسچن ہے اس زیادہ کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، کرسچن کا فطرہ نہیں دیں گے. اچھا فزاد مالک فی هذا الحدیث من المسلمین، مالک ابن انس کے پاس یہ حدیث من المسلمین ہے. وروى ابو ایوب السختیانی، اور فلانے نے دوسروں نے روایت کیا ہے هذا الحديث ولم يذكر فيه من المسلمين، دوسروں نے جو حدیث روایت کی اس میں من المسلمین نہیں ہے. وقد اخذ غير واحد من الائمه بحديث مالك واحتج به منهم الشافعي واحمد بن حنبل قال اذا كان للرجل عبيد من غير المسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم واحتج بحديث مالك. علماء نے کہا کہ اسی لیے اگر آپ کے پاس غیر مسلم غلام ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے کیونکہ مالک کی حدیث کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کیا ہے، اس میں ایک زیادت ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم بشرح النووی مجلد نمبر 1 چاپ دار الفکر، اچھا صفحہ نمبر 39 میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر زیادات الثقہ مقبولۃ مطلقا عند الجماہیر من اہل الحدیث والفقہ والاصول. ثقہ اگر راوی ثقہ نقل کرتا ہے تو مطلب اس کے حدیث میں زیادہ ہے جو دوسرے حدیث میں نہیں، یہ مطلقہ مورد قبول ہے کسی بھی موضوع پر ہو. عند الجماہیر سب علماء کے نزدیک، چاہے وہ محدثین ہو چاہے فقہاء مجتہدین ہو چاہے اصولیین ہو، سب کے لیے نزدیک مقبول ہے. وَإِذَا رَوَى الْعَادِلُ الضَّابِطُ، اگر المتقن، اگر کوئی شخص عادل ہے، ضابط ہے، متقن ہے، حدیث نقل کرتا ہے، انفرد به، منفرد ہے، فمقبول بلا خلاف، یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ حدیث مقبول ہے، اجماعی ہے. اب اجماع آپ لوگوں کا مجبوری ہے نا شیعوں کے خلاف، بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھاؤ، اجماع سے ہاتھ اٹھاؤ، اب آہستہ آہستہ قرآن سے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تم. بلے نقل الخطیب البغدادی اتفاق العلماء علیہ، خطیب نے بھی کہا ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے، مسئلہ اجماعی، ٹھیک ہے نا. اور جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی متین صاحب وہ آپ کے صحیح ترین کتابوں میں، صحیح ترین کتب میں ہے، اور اس میں کئی ایک فقرے ہیں، کئی ایک فقرے، زیادہ کتنے کیا بات کریں گے. وہ ایک حدیث نہیں، بخاری نے بار بار اس کو روایت کیا، بار بار روایت کیا. اگر میں چاہوں تو آپ کو دکھاؤں، لیکن بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب آخر میں آپ 2 منٹ بات کریں، جو کہنا ہے کہنا، کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں وہاں پہ، ایک بہت بڑے داڑھی والے شاید کوئی مولوی ہیں منتظر ہیں بات کرنے کے، تو ان کی طرف چاہتے ہیں آپ کے بات. بسم اللہ کریں. جی
باتیں تو بہت تھی، اگر آپ نے 2 منٹ کہا تو پھر میں اب سوال تو نہیں کوئی کروں گا. آپ کا شکریہ. 3 منٹ بات کرو بھائی، 3 منٹ بات کرو، جو مرضی کہہ دو، کوئی بات نہیں، ہمیں گالی نہ دو، باقی جو کہنا. نہیں گالی کیوں دینی ہے؟ میں نے وہ مسئلہ جو آپ یہ کمپیئر کر رہے ہیں، وہ آپ پھر وہی مسئلہ ہے کہ آپ 2 راویوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. میں نے بات جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ زہری کی اپنی روایت کے اندر اختلاف ہے. وہ 11 مقام پہ زہری آتا ہے، کئیوں پہ لے آتا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جگہ لاتا ہے ایک جگہ نہیں لاتا. تو مسئلہ اتنا حساس ہے، راوی زہری جھوٹا تو نہیں ہے نا، مسئلہ حساس ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، کہیں پہ ڈر لگتا ہے اس کو. مسئلہ حساس ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے نزدیک؟ ابو بکر کے متعلق بات کریں نا تو آپ کو پتا ہے عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی کی قتل کیسے ہوئی؟ آپ کو پتا ہے اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ دیکھیں علامہ صاحب، دیکھیں اگر زہری کو ڈر لگتا ہے ایک مقام پہ ایک بات کو مختصر نقل کرتا ہے، ایک جگہ پہ مفصل نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، جس بندے کو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو مفصل نقل کیا وہ جھوٹا ہے. ہاں وہ اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ کوئی پروف تو نہیں ہے نا کہ وہ انہوں نے ڈر کے. یہ آپ کس طرح کا آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جو مختصر نقل کیا وہ صحیح ہے، جو مفصل نقل کیا ہے وہ کتاب بخاری میں بھی وہ بات جھوٹ ہے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے 11 مقام پہ روایتوں کو لے کر آئے ہیں، ٹوٹل 20 جگہ پہ آئے ہیں، 11 پہ وہ زہری آئے ہیں. اور زہری جہاں پہ آئے ہیں وہاں پہ 4 جگہ پہ صرف وہ ناراضگی کا لے کے، باقی نہیں لے کے آئے. آپ کہہ رہے ہیں جی ان پہ پریشر تھا، وہ یہ تھا. تو جس بندے پہ پریشر ہوگا وہ تو کچھ بھی کہے گا. یہاں تو پھر اس کو پھر سرے سے ہی ہم نکال دیتے ہیں، اس کی کوئی بات بھی نہیں ہم نے ماننی. اگر اس پہ پریشر ہے آپ کے بقول تو پھر نکال دیں اس کو، ٹھیک ہے، کوئی اس کی روایت نہیں لی جائے گی. ہم یہی کہیں گے اس پہ آپ کے نزدیک تو دونوں صحیح ہے نا. دیکھیں آپ کے نزدیک آپ نے کہا ہے نا پریشر کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے نا. آپ کا جو مذہب ہے، آپ کے مذہب میں بخاری قرآن کا بھائی ہے. آپ نے یہ عبارت سنی ہے؟ اپنے علماء سے سچ بتاؤ. نہیں سچ بتاؤ. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، میں سچ بتاتا ہوں. نہیں آپ نے سنا ہی نہیں سنا. جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں، کبھی نہیں سنا کہ علماء نے کہا کہ بخاری جو قرآن کا بھائی ہے؟ نہیں سنا. دیکھیں میں نے علامہ صاحب، میں نے جب قرآن کے بھائی، جب میں سٹارٹ میں آیا تھا، نہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے جو راوی ہیں وہ غلط فہمی سے ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے راوی اس کے ٹھیک ہیں. صحیح کتاب صرف قرآن مجید ہے. صحیح بخاری سے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ روایتیں صحیح ہیں. زیادہ روایتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. مطلب اس کے جو راوی ہیں نا وہ زیادہ عادل ہیں. مطلب اس میں بہت ساری روایتیں ہمیں ایسے ملتی ہیں اہل سنت کے ہاں جو جس کے راوی زیادہ عادل ہیں. مطلب اس کی اب بلیم پر اب یہ کہنا جی اس کے اندر یہ روایت اور صرف قرآن مجید صحیح ترین کتاب ہے، یہ اہل سنت کا منہج ہے اور یہ الحمدللہ یہی منہج ہے. یہ اس میں بھی وہ بھی مشکوک ہے نا، وہ بھی تو مشکوک ہے. میں اگر اقوال دکھا دوں آپ کے صحابہ کا کہ قرآن میں غلطی ہے صحیح سند کے ساتھ، ابھی ہم کیا کریں گے قرآن مجید؟ نہیں ابھی ہم اگر میں دکھاؤں، اگر میں آپ کو 20 حدیث دکھاؤں صرف آپ کے عائشہ صاحبہ کی کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں غلطی ہے، تو پھر کیا کریں؟ وہ بھی سب سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا نا. ابھی ہم قرآن مجید پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بخاری. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جی، دیکھیں آپ فری ہیں بھائی، آپ فری ہیں، آپ فری ہیں، جو مرضی آپ عقیدہ رکھیں نا. آپ کہتے ہیں بخاری سارے غلط ہے، ہم آپ کو تو روک تو نہیں سکتے. نہیں لیکن آپ اپنے فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہے. آپ کے علماء نے نہیں کہا، دیکھیں آپ کے اکابر نے نہیں کہا، جن لوگوں نے بخاری کی شروع لکھے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو حفاظ ہیں، بڑے بڑے حفاظ ہیں، جنہوں نے بخاری کے احادیث نقل کیا، جنہوں نے بخاری کے احادیث پہ نقد کیا. مثلا حافظ ابو الحسن دارقطنی بہت بڑے محدث ہیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے بخاری کے کچھ روایات کو نہیں مانا، اس میں یہ حدیث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بعض روایات بخاری کو اس میں میرا اشکال ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس میں سے یہ حدیث نہیں، ان کے پاس بھی. جن لوگوں نے بخاری پہ شرح لکھے ہیں، بخاری پہ حواشی لکھے ہیں، ان میں سے آپ مجھے دکھائیں ایک شخص کہ وہ کہتے یہ حدیث نہیں ہے صحیح. کسی نے نہیں کہا. یہ آپ ابھی 15ویں صدی میں 1400 سال کے بعد کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ مجبوری میں اب دیکھا کہ کچھ چارہ نہیں ہے شیعوں کے خلاف، بخاری ساتھ اٹھاؤ بھائی کہ بخاری میں غلطی ہے. تو دوسروں نے کیوں نہیں کہا نا بھائی؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ کو پتہ چل گیا، ابن حجر کو کیوں نہیں پتہ چلا، ابن بطال کو کیوں نہیں پتہ چلا، یحییٰ بن شرف النووی کو کیوں پتہ چلا، قاضی عیاض یحسبی کو کیوں نہیں پتہ چلا، قسطلانی جو ارشاد الساری کے مؤلف ہیں، بخاری کی شرح ہے، ان کو، ان لوگوں نے اکابر محدثین کو، ذہبی کو، ابن تیمیہ کو، ان لوگوں کو، یہ جو انہوں نے اپنی عمر حدیث میں لگا دیا اور سب مانتے ہیں کہ بہت بلند پائے کے محققین ہیں، انہوں نے کیوں نہیں، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ابھی آپ کو پتہ چلا.
ضعیف کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، میں نے تو یا غیر معتبر ہے یا مدرج ہے، کیوں نے نشاندہی نہیں کی ان لوگوں نے؟ آپ کو پتہ چلا؟ نہیں میں آپ کے محلے کے مولوی کو پتہ چل گیا نا، اس کو مجبوری ہے، شیعوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ نہیں علامہ صاحب ضعیف کی تو بات کی نہیں ہے میں نے، ضعیف کی تو میں نے سرے سے بات نہیں کی۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ حدیث معتبر ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اندراج ہوا حدیث میں، خود انہوں نے تو کیوں اگر مدرج ہے تو کیوں ان کو پتہ نہیں چلا؟ آپ کو پتہ ان کو کیوں پتہ چلا؟ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، فتح الباری، پتہ ہے یا عمدۃ القاری یا آپ کی فتح الباری، ان کی کتنی عزت ہے، فتح الباری کے ابن حجر عسقلانی کی کتنی عزت ہے اس کی کتاب کی وجہ سے، فتح الباری کی وجہ سے، کہ اس نے بخاری کی شرح ایسی شرح لکھی ہے کہ اس نے تمام، اس سے پہلے جتنے شروع تھے اس کا نچوڑ اس نے نکال دیا فتح الباری میں، اور بہت سارے نئے مطالب اس نے ڈال دیے اس میں۔ ان اکابر نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ مدرج ہے؟ علامہ صاحب آج تک دیکھیں بیہقی نے بھی نہیں کہا کہ یہ مدرج ہے، بیہقی نے وہ 6 مہینے والی بیعت کو بولا ہے مدرج ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی باتوں کا جواب دے دیا۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، آپ پوچھیں اپنے علماء سے، یا آپ بات کا جواب، اب میں اب حدیث آپ کو پڑھتا ہوں، دیکھو اس میں دیکھیں اب کون سا فقرہ مدرج ہے، دیکھو عزیزو، صرف وہ اس میں ایک فقرہ تو نہیں ہے، صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس میں حدیث آپ کو پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، یہ ایک جگہ پہ نہیں، یہ حدیث کئی جگہوں پر ہے بخاری میں۔ ابن شہاب نے عروہ سے روایت کیا ہے کہ عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالمدینہ وفدک، کہ فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی میراث مانگ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی میراث جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ اور فدق میں۔ یہ آپ کہتے ہیں ادراج ہے، آپ یہ جملہ ادراج ہے، اس جملے کے متعلق مجھے بتاؤ۔ اچھا بتاؤ صاحب، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جی۔ تو آپ نے یہ حضرت عائشہ کی جو روایت لی ہے، پھر آپ یہ بھی ماننے کہ حضرت عائشہ ٹھیک ہے، آپ ایک طرف حضرت عائشہ کو بھی نہیں مانتے، انہیں مانتے، مومنوں کی ماں آپ نہیں مانتے، تو آپ ان کی روایت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو دیکھیں، اگر ہم کسی شخص کے ایک روایت سے اتفاق کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مثلا ٹرمپ ایک جملہ بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ابھی ایک جملہ صحیح بولتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی یہ بات صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے سارے حرکات کو میں مانتا ہوں کہ آپ بہت ہی متقی، آپ کے عقائد صحیح ہیں، آپ کے سارے فعل صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ نے اگر ایک جگہ پہ اس نے صحیح بات نقل کی ہے، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ دیکھیں شیطان بھی جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، اس طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ جھوٹ بولے، اس طرح اگر آپ ڈھونڈیں نا کہ کوئی شخص آپ کو ایسا ملے کہ اس کے میں سچ اس کو آتا ہی نہیں ہو، اس سے گزارا نہیں ہوتا بھائی، ہمیشہ جھوٹ اور سچ کو ملاتے ہیں، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا وہ 100 میں سے 90 جھوٹ بولتا ہے، 10 سچ بولتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ عائشہ کی بات روایت نقل واضح ہے کہ جو احادیث ہمارے اور آپ کے درمیان متفق علیہ ہے، جو دونوں فریقین مانتے ہیں، وہ دونوں فریقوں پہ حجت ہے، بالکل ہم آپ کے پاس دلیل لائیں گے، دیکھیں وہ احادیث جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہیں، وہ حدیث صحیح ہیں آپ کے کتب میں، اور جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس بات کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلیل ہیں۔ تو پھر آپ یہ کہیں، اور اس نے میرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا نا، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، جواب کا میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا کہ یہ مدرج ہے یا نہیں ہے، اس نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ میراث مانگ رہی ہے، دیکھو اگر یہ جملہ مدرج نہیں ہے، مجھے بتاؤ، اگر بی بی سلام اللہ علیہا اپنی میراث مانگ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میراث نہیں ملے گی، اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کو بھول گئے تھے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ؟ جو ان کا وارث ہے، مسئلہ میراث اس کو نہیں بتاتے، جو ان کا وارث ہے، جن کو ارث ملنا ہے ان سے، وہ واحد اکلوتی بیٹیاں، ان کو نہیں بتاتے، اور ایک شخص جس کو میراث ملنا ہی نہیں ہے، ابو بکر، کوئی نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو میراث تو ابو بکر کو تو نہیں ملنے والا نا، وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے یا نہیں ہے؟ تو یا زہرا سچی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث نہیں ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لاپرواہی کی ہے کہ ان کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہاتھ چومتے تھے، ان کا آپ کے صحیح کتب میں موجود ہے، ان کو یہ ان کا جو بہت سب سے ضروری مسئلہ میراث کا ہے، وصیت کا ہے، ان کو اپنی بیٹی کو محروم رکھا، قرآن کی مخالفت کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، سوچ رہے ہیں آپ اس جملے پر، ٹھیک ہے نا، سے رسول پہ بات نہیں کر رہا تھا ابھی فی الحال، ایسی حدیث پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں میراث پہ ابھی بات نہیں کر رہا تھا بیسیکلی، نہ میں نے کوئی سوال اس پہ رکھا تھا، میرا تو مطلب سوال کوئی اور تھا۔ چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا تو ورنہ کچھ کہنا چاہیں تو آخر میں کہہ دیں، ویسے آپ کے سوال، آپ کے سب نقطوں کا جواب ہم دے چکے ہیں بھائی۔ علامہ صاحب دیکھیں، بات وہی ہے کہ
مجھے وہ اتھینٹک جواب نہیں ابھی تک ملا کہ جو وہ آپ کان کھولیں نا, کان کھولیں تو جواب آپ کو بدل دے چکے ہیں نا. وہ آپ بھائی آپ اس کو ریویو کریں اس کلپ کو 2-3 بار دیکھ لیں, آپ سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کو جواب ملی یا نہیں ملی. نہیں علامہ صاحب وہ ٹھیک ہے آپ نے جواب دیے, لیکن میرا لیکن آپ دیکھیں میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جا کے اپنے علماء سے دریافت کیجئے کہ ہمیں جو آپ بتا رہے ہو کہ ادراج ہے اس حدیث میں, تو اس کو کیوں نہیں پتا چلا باقی علماء کو. اور پھر اس حدیث میں صرف یہ فقرہ تو نہیں, ناراضگی والی بات تو نہیں ہے نا. اس حدیث میں تو بہت سارے جملے ہیں, تو ان میں سے باقیہ کا کیا کرو گے؟ میں آپ کو جملے بتاتا ہوں نا. انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ابو بکر سے ناراض رہیں مرتے وقت تک. پھر ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا, ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا گیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں نماز پڑھائی. یہ سب ادراج ہے. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کو بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ. عمر نے کہا کہ تم نہ جانا. ابو بکر نے اس سے کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں, مجھے کوئی ڈر لگتا ہے آپ کو؟ یہ ادراج ہے, یہ سب کچھ ادراج ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فقرے ہیں اس میں. بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو سر. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اگر یہ سب ادراج ہے تو آج تک علماء نے کیوں اس کی نشاندہی نہیں کی, کیوں کسی نے شہادت نہیں دی ہے ادراج کی؟ وہ سب پاگل تھے, بیوقوف تھے. اس کا جواب ہمیں چاہیے. جی سر, میں ناراضگی والے ورڈ کی بات کر رہا ہوں بس, باقی تو اسی ناراضگی والی بات کریں کہ کیوں کہ علماء نے نہیں کہا کہ یہ ادراج ہے, کیوں کسی نے نہیں کہا؟ آپ کو پتا چلا ہے, ابن حجر کو نہیں پتا چلا. کیوں تو کسی کو پتا نہیں چلا کہ ادراج ہے بھائی, اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ ادراج ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں اس میں نہیں ہے. یہ کوئی دلیل ہے کہ دوسرے میں نہیں, اس میں نہیں ہے. زیادت الثقہ بالاجماع, ابھی میں نے آپ کو عبارات دکھایا آپ کے بڑے اکابر علماء کی کہ زیادت الثقہ یہ بالاجماع مقبول ہیں, بالاجماع اس کے قبول کرنا واجب ہے. وہ کہتا ہے ادراج ہے. بسم اللہ کو کمپیئر کر رہے تھے نا. اوکے سر, تھینک یو یا علی میرے.